السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 8ویں سبق الدرس الثامن کی مشقوں کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں یہ مشقیں، کیسے انہیں کرنا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس جو حروف جارہ کا استعمال ہے اس کے ساتھ استفہام کیسے لگایا جائے اسی کے بارے میں سمجھانا مقصود ہے۔ تو دیکھیے کچھ جملے تو ایسے ہیں جن میں سیدھا سا بس استفہام لگایا ہے اور اس کا جواب ہے مکمل، جیسے این المدرسہ، مدرسہ کہاں ہے، تو المدرسۃ فی المدینہ یہ کہہ دیا گیا۔ کچھ ایسے جملے ہیں جن میں استفہام ہے اور حرف جار جو ہے وہ استفہام کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ اینہ میں کوئی حرف، این المدرسہ میں کوئی حرف جار نہیں ہے، لیکن لمن الحمد اس کے اندر حرف جار ہے۔ تو ایک بات ہم یہ جانتے ہیں یا جان لیں کہ حرف استفہام جو ہے وہ ہمیشہ کلمے کے شروع میں آتا ہے، جیسے این المدرسہ میں آیا، اور حروف جارہ یہ جس پر داخل ہوتا ہے بہرحال یہ اس سے پہلے آئے گا۔ تو حرف جارہ جب داخل ہو حرف استفہام پر تو پھر ترتیب یہ بنے گی کہ سب سے پہلے جو حرف جار ہے وہ، اس کے بعد وہ استفہام، اور اس کے بعد جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ چیز ہوگی۔ تو یہ ترتیب ہم سمجھ لیں، انگلش میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر، اسی کتاب کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس سبق کے اندر مثلا آگے سب سے نیچے ہم دیکھتے ہیں تو من این انت قادم، من این انت قادم، دیکھیے سیدھا سا جملہ یہ تھا انت قادم من الملعب یا انا قادم من الملعب۔ اب اس میں استفہام لگایا گیا ہے تو انت قادم سے پہلے لگایا این، لیکن اینہ جو ہے یہ بغیر من کے پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں پر جو پوچھنا مقصود ہے کہ کہاں آ رہے ہو، نہیں کہاں سے آ رہے ہو، یعنی جہاں جائے آدمی یا جہاں سے جائے دونوں پر کچھ نہ کچھ لگتا ہے، الا لگے گا یا فی من لگے گا، یہ تو جانتے ہیں آپ۔ تو اس لیے اینہ کو شروع میں لایا، اور اینہ پہ چونکہ من داخل ہے یعنی من پہلے ہے تو اس لیے یہ من پہلے ہی آ گیا۔ تو من این انت قادم، الی این انت ذاہبۃ، اس کے اندر بھی دیکھ لیں صحیح ہے، انت ذاہبۃ الی کذا ہونا چاہیے تھا، الی دلہ الی فلاں فلاں، لیکن اس سے پہلے پوچھنا مقصود ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، تو اینہ کے لیے کہاں، اور جس کی طرف جایا جائے گا اس پر الی آتا ہے، اس لیے الی پہلے آ گیا، الی این انت ذاہبۃ۔ ایسے ہی نچلا جملہ سب سے آخر میں بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ كَاتِبٌ، وہ کس چیز سے لکھ رہا ہے، تو ہوا کاتب جملے کا انداز تھا، اس کے بعد جس چیز سے لکھ رہا ہے بالقلم بالمرسام، لیکن یہاں پر پوچھنا مقصود ہے تو استفہام ایّ شیء، ایّن اس کو پہلے لایا گیا، ایّ شیء، اور اس سے بھی پہلے حرف جر جو ایّن پر ہی داخل ہے، اس لیے اس کو پہلے نہیں کہیں گے، یہ تو دم چھلا بنا ہوا ہے، یعنی اس کو دم چھلا کہیں یا منہ چھلا کہیں، دم تو پیچھے ہوتی ہے، یہ آگے ہی رہتا ہے، یعنی جملے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ تو بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ كَاتِبٌ، وہ کس چیز سے لکھ رہا ہے، کس چیز کے ذریعے لکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اوپر کچھ مثالیں چھوٹ گئی، مثلا هل المنارۃ للمسجد، المنارۃ للمسجد سیدھا سا جملہ ہے، اب اس پہ استفہام بنانا ہے تو حل شروع میں لگایا، حل المنارۃ للمسجد، حل کیا مینارہ مسجد کا ہے، حل الکتاب للمکتبۃ، کیا کتاب کتب خانے کی، الکتاب للمکتبہ سیدھا سا جملہ، اس کے اوپر حل لگا دیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حل کا جواب نعم یا لا کے ذریعے ہوتا ہے، بہت پہلے ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر یہ تھوڑا سا ان چیزوں پر آپ خود بھی غور کریں گے تو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ایک لفظ کا۔ این المدرسۃ،
مدرسہ کہاں ہے؟ المدرسۃ فی المدینۃ، مدرسہ شہر میں ہے۔ این الریاض، ریاض کہاں ہے؟ الریاض فی السعودیہ، ریاض سعودیہ میں ہے۔ این القاہرۃ، قاہرہ کہاں ہے؟ القاہرۃ فی مصر، قاہرہ مصر میں ہے۔ لمن الحمد، تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حل المنارۃ للمسجد، کیا مینارہ مسجد کا ہے؟ نعم المنارۃ للمسجد، ہاں مینارہ مسجد کا ہے۔ حل الکتاب للمکتبہ، کیا کتاب کتب خانے کی ہے؟ کیا کتاب لائبریری کی ہے؟ نعم الکتاب للمکتبہ، ہاں کتاب لائبریری کی ہے۔ این المدرس، استاد صاحب کہاں ہیں؟ المدرس فی السیارۃ، استاد صاحب کار میں ہیں۔ این السیارۃ، کار کہاں ہے؟ السیارۃ علی الشارع، السیارۃ علی الشارع، کار سڑک پر ہے۔ این السورہ، سورہ کہاں ہے؟ السورۃ فی القرآن، سورہ قرآن میں ہے۔ من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انا قادم من الملعب، میں کھیل گاہ سے آ رہا ہوں، میں پلے گراؤنڈ سے آ رہا ہوں۔ من این ہی قادمۃ، وہ یا یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ ہی قادمۃ من کالکوتا، یہ کلکتے سے آ رہی ہے۔ الی این انت ذاہبۃ، تم کہاں جا رہی ہو؟ الی این انت ذاہبۃ، تم کہاں جا رہی ہو؟ انا ذاہبۃ الی دہلی، میں دہلی جا رہی ہوں۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے؟ کیف کا ترجمہ کیسا، کیف الزہر، پھول کیسا ہے۔ الزہرۃ متفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے۔ بأی شیء ہوا کاتب، وہ کس چیز سے لکھ رہا ہے؟ ہوا کاتب بالقلم، وہ قلم سے لکھ رہا ہے۔ تو اینہ کا ترجمہ کہاں، من، کون یا کس کے لیے لام داخل ہے تو اس لیے۔ حل کا ترجمہ کیا، کیفہ کا ترجمہ کیسا، اور بأی شیء کس چیز کے ذریعے۔ تو یہ سبق الحمدللہ گزر گیا، کافی کچھ ہم اس پر مشقیں کر سکتے ہیں، آگے مشقیں آ رہی ہے، اس لیے زیادہ اپنی طرف سے زیادہ کچھ بولنا میرے خیال سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہیں پر ہم سبق ختم کرتے ہیں، اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔